بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسموں کی حمد و ثنا تعریف کبریاء بڑائی سے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑ ان گنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکو نمبر 4 کی آیت نمبر 32 ہے، آیت نمبر 32۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لہذا اگر اس کے بعد یہ لوگ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی کافروں سے محبت نہیں رکھتا، کافروں کو محبوب نہیں رکھتا۔ آیت بہت چھوٹی اور مختصر سی نظر آتی ہے، مگر اگر کہا جائے تو پورے شریعت کا انحصار اسی ایک آیت پر ہے۔ پورا اسلام اسی پر ڈیپینڈ ہے، منحصر ہے۔ حق کو بالکل واضح کرنے والی، اسی طرح ضلالت اور گمراہی کو پوری طرح واضح کرنے والی، ہر زمانے میں کام آنے والی آیت نمبر 32۔ اس قسم کی آیتیں قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی ہیں، مگر یہ آیت جس آیت کے بعد آئی ہے، اس کے بعد اس آیت میں اور 4 چاند لگ گئے، سونے پر سہاگا ہو گیا ہے۔ اس کی زینت و خوبصورتی اور اس کا کمال اور اس کا حسن و جمال اور بڑھ گیا ہے۔ آیت چھوٹی ہے، مگر جو مضمون اس میں پایا جاتا ہے وہ بڑا ہی زبردست مضمون ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ قیامت تک حق پر رہے اور گمراہی اس کے قریب نہ آئے، تو ایسی آیتوں پر غور کرنا چاہیے۔ ایسی آیتوں کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو اپنے زندگی میں اتارنا چاہیے، اور ان سے 1 انچ برابر بھی غافل نہ ہونا چاہیے۔ تب جا کر وہ انشاءاللہ چاہے چھوٹی قیامت ہو چاہے بڑی قیامت، یعنی چاہے موت ہو چاہے وہ آنے والی قیامت ہو، اس وقت تک انشاءاللہ العزیز حق پر رہے گا۔ اور جو گروہ اس قسم کی آیتوں کو اپنے لیے اصول اور ضوابط بناتے ہیں، ایسی گروہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ خود ایسے لوگوں کا
ناصر اور مددگار. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عقائد رکھنے والے, ایسے اصول و ضوابط رکھنے والوں کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ناصر, مددگار, سپورٹر. یہ آیت کی خصوصیت اور بڑھ گئی پچھلی آیت سے, اس لیے آئیے پچھلی آیت کا ایک بار لفظی ترجمہ آپ کے رکھتا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اے یہودیوں اور عیسائیوں اور ان کے علاوہ قیامت تک آنے والے انسانوں, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو, فاتبعونی, تو تم میری اتباع کرو, میری اطاعت کرو. یحببکم اللہ, اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. یغفر لکم ذنوبکم, اور مزید تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور رحیم, اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بڑا بخشنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کسوٹی دی, ایک معیار دیا کہ کس شخص کی محبت واقعی محبت ہے اور کس شخص کا دعویٰ واقعی سچا دعویٰ ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو, تب جا کے تمہارا دعویٰ سچا ہوگا. تمہارا دعویٰ کب سچا ہوگا؟ جب تم میرے نبی سے کی اتباع کرو گے. اور جیسا پچھلے درس میں نے کہا, اتباع کے اندر ایمان داخل ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم دعوے میں اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک کہ خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی اتباع نہ کرو. صرف مان لینا کمال نہیں ہے, ان کی اتباع اور اطاعت کمال ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں غیر مسلم اور امریکہ کے ایک بہت بڑی ڈائجسٹ ہے, 100 لوگوں کا انہوں نے نام نکالا جو ہسٹری میں سب سے زیادہ فیمس ہوئی, موسٹ ریسپیکٹیبل, بہت زیادہ قابل عزت ان کی نگاہ میں جو ہستی ہو گزری ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. انہوں نے بھی اقرار کیا, مان لیا, لیکن ایمان نہیں لائے. صرف مان لیا انہوں نے, ایمان اس کے آگے کا درجہ ہے. تو ایمان لایا جائے اور اطاعت کی جائے, تابعداری کی جائے, تو اللہ کہتا ہے اگر تم یہ کام کرو گے کہ دعویٰ کرو پھر میرے نبی کی اطاعت اور اتباع کرو, تو کیا ہوگا؟ تم اپنے دعوے میں سچے ہو جاؤ گے. جب تم اپنے دعوے میں سچے ہو جاؤ گے تو تم محب تھے اب محبوب بن جاؤ گے. پہلے صرف تمہارا یہ محبت کا دعویٰ ایک طرفہ تھا, تم یہ کہتے تھے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. جب اپنے دعوے میں سچے نکلے تو اللہ بھی تم سے محبوب کرنے لگے گا, اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا, تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. صرف پہلے اللہ تمہارا محبوب تھا, اب تم بھی محبوب بن گئے. تو محب سے محبوب کا یہ سفر صرف اور صرف اپنے زبانی دعوے کو سچا کر دکھانے کے بعد ہی پورا ہو سکتا ہے. یہ شرط, یہ معیار, یہ کسوٹی یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے, غیر مسلموں کے لیے بھی ہے, اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے بھی یہی کسوٹی ہے کہ اگر تم میرے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری اور تابعداری کرو گے تو ہی اپنے محبت کے دعوے کو سچا کر دکھاؤ گے, تب جا کے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اور ساتھ ہی ساتھ مزید ایمان لانے, اطاعت گزاری کرنے, نبی سے محبت کرنے کا صلہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اس کے بعد آیت نمبر 32 میں اللہ کہتا ہے قل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اطیعوا اللہ والرسول, اطیعوا اللہ والرسول, کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. ویسے تو یہ آیت ہر زمانے میں اسی قسم کی رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جتنے انبیاء کرام ہو گزرے ہیں, ہر زمانے میں یہ آیت ایسی ہی رہی ہے. ہر نبی آتا تو یہی کہتا
کہتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور وقت کے نبی کی، وقت کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیا یہ آیت کا ٹکڑا ہمیں یہ ذہن نہیں دے رہا ہے، ہمیں یہ اصول نہیں دے رہا ہے کہ اطاعت اور فرما برداری ہر زمانے میں دو ہی ہستیوں کی ہوتی آ رہی ہے؟ یہ اصول نہیں، ہر زمانے میں اطاعت، فرما برداری، تابع داری، سن کر چلنا، مان کر چلنا، آنکھ بند کر کے چلنا، سر جھکا کر چلنا، سر تسلیم خم کر لینا، یہ ہر زمانے میں صرف دو ہی ہستیوں کے ساتھ ہوا ہے، ایک اللہ کی ذات اور دوسرے وقت کے نبی کی بات۔ جب ہر زمانے میں یہ اصول رہا ہے تو اللہ کے بندوں مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، ان کے 100 200 300 سال کے بعد اب یہ اصول کہاں سے آیا کہ ان دو کی اطاعت کے ساتھ تیسرے کی اطاعت بھی لازم ہو گئی، چوتھے کی اطاعت بھی فرض ہو گئی، اب قیامت تک تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا، قرآن حدیث ڈائریکٹلی پڑھ نہیں سکتے، جو پڑھے گا گمراہ ہوگا۔ یہ سارے اصول و ضوابط کہاں سے آئے؟ ہر زمانے میں امت کے کامیاب ہونے کا گر اور اصول اور ضابطہ یہی رہا کہ وہ اللہ کی اطاعت اور وقت کے نبی کی اطاعت۔ ہر نبی نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تب یہ جملہ، یہ آخری کڑی تھی، یہ فائنل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو، اب اس کے بعد، اس سے پہلے کسی نبی کی اطاعت بھی نہیں کی جائے گی، نہ اس کے بعد کسی امتی کی اطاعت کی جائے گی۔ کیا زبردست جملہ ہے، ہم نے کیوں نہیں سمجھا اس کے معنی مفہوم کو؟ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ کہتے تھے میں اللہ کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو، مگر وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آئے تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ یہ کوئی نبی دعویٰ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہر نبی ایک زمانے کے لیے آتا تھا اور ایک خطے اور ایک کیا کہتے ہیں ایریے اور ایک سیکشن کے لیے آتا تھا، انہی لوگوں کا نبی ہوتا، کسی اور جگہ وہ دوسرا نبی ہوتا۔ وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ میری اطاعت کرو فلاں نبی کی اطاعت نہ کرو، نہیں۔ پر کیا شان ہے آپ کے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ جب آئے تو انہوں نے دعویٰ کیا اور کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو، مجھ سے پہلے کسی نبی کی اطاعت نہ کرنا اور نہ ہی میرے بعد کسی امتی کی اطاعت کرنا۔ کتنا زبردست کنسپٹ ہے، بنیاد بالکل مضبوط۔ نبی کی شان یہ ہے تو کیا اس نبی کے ماننے والے امتی کو اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ نبی کی اس شان میں کسی قسم کا غلو نہ کیا جائے اور دوسروں کی شان میں اس طرح غلو نہ کیا جائے کہ نبی کے درجے پر انہیں بٹھا دیا جائے؟ بے شمار مسائل مسلمانوں کے، بے شمار احکامات، بے شمار ایسے اعمال جو مسلمان عمل کر رہے ہیں، پوچھا جائے کہ یہ عمل کہاں کا ہے، زبان کھول نہیں سکتے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، نہیں کھول سکتے۔ اتنا ہی نہیں، نہ قرآن مجید میں موجود نہ حدیث مبارکہ میں موجود، پھر بھی عمل بالکل دل و جان سے کیا جا رہا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہاں سے، تو امام صاحب کا یہی فقہی مسئلہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ یہ اطاعت ہے میرے بندے، میرے بھائی اللہ کے بندے، یہ اطاعت ہے۔ اطاعت تو صرف اللہ اس کے رسول کی ہونی چاہیے، کسی شخص کی اطاعت نہیں ہوتی۔ اس اصول سے مستثنا، تھوڑا سا مستثنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ دیکھیے اس میں اس میں کیا فرق ہے؟ یہاں پہ اللہ نے ایک ہی اطیع لفظ استعمال کر کے اللہ اس کے رسول کے لیے استعمال کر لیا۔ آیت نمبر 32 میں قل اطیعوا اللہ والرسول، وہ کہ اللہ اور رسول دونوں ایک ہی ہے، تبھی تو ان کے لیے کامن حکم آیا اطیع، یعنی اطاعت کر لو۔ اللہ اس کا رسول ایک ہی ہے۔ قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں، اگر صرف انہی آیتوں کو جمع کرتا میں اور آپ کے آگے رکھتا تو وہی فہرست بہت لمبی ہو جاتی، اور سب میں معنی مفہوم ایک ہی ہے، اصل ہے اس کا مغز، اس کی جان کو سمجھنا۔ آیت نمبر 32 میں سورہ آل عمران کی اللہ نے اطیع کا لفظ کامن استعمال کر کے اللہ اس کے رسول کو ایک کر دیا حکم کے ماننے کے اعتبار سے۔
اطاعت و تابعداری کے اعتبار سے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سورہ نساء میں اللہ نے کیا کہا؟ حیرت انگیز آیت، قرآن مجید میں اتنے رموز ہیں، اتنے کیا کہتے ہیں گہرائی اور گہرائی ہے، اتنی زبردست باتیں ہیں کہ انہی کی آیتوں پر اگر غور کریں تو بے پناہ علم انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول۔ اب دونوں اطیع الگ الگ استعمال کیا دونوں کے لیے، کیوں؟ اللہ اور رسول الگ الگ ہے، جس طرح یہاں ایک قرار دیا اطیع کے حکم میں، وہاں تو دونوں کے لیے الگ الگ اطیع کا لفظ استعمال ہوا، اطاعت کا حکم دینے کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوا نہیں، اللہ اور رسول الگ الگ بول کے نہیں، اس لیے دونوں کو الگ الگ لفظ استعمال ہوا کیونکہ اللہ کی اطاعت جس طرح تم پر واجب فرض ہے، اسی طرح رسول کی اطاعت بھی تم پر واجب اور فرض ہے، مگر تیسرا حصہ جس کا بیان کیا جا رہا ہے اس کے لیے لفظ اطیع نہیں ہے۔ یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، واو یعنی اور اطاعت کرو ان لوگوں کی جو تمہارے درمیان اولو الامر ہے، حاکم ہے، فیصلہ کرنے والے ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، مفتیان کرام ہیں، حکام ہیں، بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، جو تمہارے سربراہ ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ سورہ نساء کی آیت سے معلوم ہوا کہ 3 لوگوں کی اطاعت ہو رہی ہے، مگر تینوں فرض کے زمرے میں نہیں آتے، 2 فرض کے زمرے میں۔ کیسے معلوم ہوا؟ دونوں سے پہلے اللہ کے نام سے پہلے اطیع کا حکم، نبی کے نام سے پہلے اطیع کا حکم، اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب اولی الامر کا ذکر کیا تو وہ اولی الامر کہا اللہ نے، اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ معلوم ہوا کہ علماء کی اطاعت، فقہاء کی اطاعت، سربراہوں کی اطاعت، حکمرانوں کی اطاعت، خلفاء کی، خلیفاؤں کی اطاعت، یہ اللہ اس کے رسول کے تابع ہے، اللہ اس کے رسول کے تابع ہے۔ ائمہ کرام کی اطاعت یہ اللہ اس کے رسول کے تابع ہے۔ اللہ اس کے رسول کے احکامات میں سے کوئی حکم اگر یہ دے تو ان کا حکم اس آنکھوں پر، اگر اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے ان کی تابع داری نہیں کی جائے گی، ان کے حکم کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ ضمنی ہے۔ یہاں تک کہ بے شمارہ حدیث ہے، ایک حدیث صحیح بخاری سے مسلم حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا طاعت من معصیۃ اللہ، حکمرانوں کی، سربراہوں کی، علماء کی، مفتیان کرام کی، ائمہ کرام کی اطاعت نہیں ہے اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی کرنے میں ان کی اطاعت نہیں ہے۔ یہ تو کھلا کھلا حکم ہو گیا پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحیح کنسپٹ، صحیح تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ تیسرے شخص کی، اللہ اس کے رسول کے علاوہ چاہے کسی کو بھی لے کر آؤ، ان کی اطاعت کب واجب ہوگی، کب ضروری ہوگی؟ جب یہ اللہ اس کے رسول کی بات ہم تک پہنچائے۔ اگر ان کے خلاف اگر ہم کو بات معلوم ہو جائے تو ان کی باتوں کو چھوڑ دینا ضروری ہے، ان 2 کی باتوں کو کسی بھی اعتبار سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسے کچھ نہیں معلوم ہوا، اللہ جو حکم دیتا ہے رسول بھی وہی حکم دیتا ہے، رسول جو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی مزید تشریح بیان کرتا ہے، اسی حکم کو اللہ بھی دیتا ہے۔ کبھی اللہ کے خلاف رسول کی بات نہیں جاتی، رسول کے خلاف اللہ کی بات نہیں جاتی، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی ہے۔ کیوں ایک ہی ہے؟ کیونکہ یہ دونوں کی طرف سے جو علم آتا ہے اس کا منبع، اس کا ذریعہ، اس کا سورس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ کی طرف سے احکام آتا ہے قرآن مجید کی شکل میں، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ بیان کرے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم میں اللہ کہتا ہے میرا نبی کوئی اپنی مرضی سے بات کرتا ہی نہیں ہے۔ لا ينطق عن الهوى، میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے وہی بات کرتا ہے جو وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کو اور اللہ کو الگ نہیں کیا جا سکتا،
کتنا سمپل سا سادہ سا تصور ہے، سادہ سا اصول ہے، مگر مسلمانوں کے ذہن میں اصول نہیں بیٹھتا۔ آج مسلمانوں کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، اندر سے بڑی اڑن ہوتی ہے، گھٹن سے ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے معاشرتی معاشی زندگیوں کو جب دیکھا جاتا ہے، ان کی انفرادی اجتماعی زندگیوں کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے احکامات بہت کم، اس کے علاوہ بہت سارے احکامات پائے جاتے جس پر وہ جم کر محنت کر رہے ہیں، جم کر اس پر کاربند ہے، مگر نہ اس میں اللہ کا حکم موجود ہے نہ رسول کا حکم موجود ہے۔ دعویٰ تو یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاری جائے، مگر زندگی کو جب دیکھا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ 12 ابھی رمضان گزرا، اس مسئلے پر میں روشنی ڈالتا ہوں کہ جلدی سے سمجھ میں آتا ہے، ورنہ ایسے تو بہت سارے مسئلے ہیں۔ باقاعدہ بہت سارے مساجد میں رمضان میں سحری کے وقت مائک کے ذریعے سے دعا پڑھائی جاتی ہے، روزے کی دعا، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان، اعلان کر کے پورے محلے کو پڑھایا جاتا۔ اور جو پڑھا رہا ہے وہ کوئی ان پڑھ جاہل نہیں ہوتا، دین کا جانکار ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جتنے میں کسی پر طنز و تنقید میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہماری شریعت کا حصہ ہے، ہمارے عمل کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے اور سوچ کا حصہ ہے، تو اس کی دلیل یا تو قرآن میں ملنا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، فرمودات میں ملنا، تب جا کے اطاعت ہوگی۔ اگر ان دونوں میں نہیں ملا تو ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اطاعت کہتے کس کو ہے؟ اوپر اللہ نے کہا فَاتَّبِعُونِي، اے نبی کہو کہ میری اتباع کرو۔ اتباع کا معنی میں نے کیا بتلایا؟ قدم با قدم چلنے کا معنی اتباع ہے۔ یہاں پر اطیع اطاعت کا معنی آیا، یہ بھی اتباع کا ہی معنی ہے۔ قرآن مجید میں دو ایسے الفاظ اللہ استعمال کر رہا ہے جو بالکل کیا کہتے ہیں مضبوط ہے، یہ بات بیان کرنے کے لیے کہ قدم با قدم چلا جائے، نہ 1 انچ بازو رائٹ میں نہ 1 انچ لیفٹ میں۔ اتباع اور اطاعت، ہم نے ان دونوں لفظوں کو چھوڑ دیا، تیسرا ہی لفظ ہم نے ایسا ایجاد کر دیا جس کا عقیدہ و تصور نہ قرآن میں ملتا ہے نہ احادیث میں ملتا ہے۔ لوگوں سے پوچھا بھائی کیا ہے وہ تیسرا لفظ، کیا ہے وہ، ذرا اچھے سے ڈیفینیشن کے ساتھ بتلاؤ، تو کہتے ہیں ہم وہ چیز کر رہے ہیں جس کے تعلق سے آتا ہے کہ کسی ایک شخص کی تابع داری کرنا، فرما برداری کرنا بغیر کسی دلیل کے، یہ ڈیفینیشن ہے، یہ تعریف ہے۔ کائے کی اتباع کے مقابلے میں لایا جاتا ہے تقلید کی۔ کہتے ہیں ہم تقلید کرتے ہیں، اس میں ایک ہی شخص کی اطاعت و تابع داری کی جاتی ہے، وہ بھی بغیر دلیل کے۔ میں پوچھتا ہوں کیا مسلمان بلائنڈ فالوئنگ کر سکتا ہے؟ اندھا بن کر کسی کے پیچھے چل سکتا ہے؟ اگر اسلام یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم اندھے بن کر چلو، میں کہتا ہوں واللہ یہ ہدایت پر مسلمان نہیں جا رہے ہیں، بلکہ یقیناً گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ اس کا رسول تو سورہ یوسف کی اگر آپ آیت اٹھائیں، بڑی پیاری آیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی آپ کہو قل ہذہ سبیل ربی، آپ کہو کہ لوگوں یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، کیا ہے وہ میرا راستہ؟ وہ یہ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ایک واحد اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ انا ومن اتبعن، میں بھی اور میرے صحابہ بھی، علی بصیرۃ، پورے ہوش اور حواس کے ساتھ، پورے آنکھیں کھول کر، پوری بصارت، پوری سمجھداری، پوری چالاکی کے ساتھ میں لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کہ جس چیز کی میں دعوت دے رہا ہوں مجھے پوری دعوت سمجھ میں آ گئی ہے، اور میرے ساتھ جو میرے صحابہ ہیں انہیں بھی میری دعوت پوری طرح سمجھ میں آ چکی ہے۔ یہ اندھے اور بہرے نہیں ہے، نہ وہ ہے نہ میں ہوں، آگ بن کر کے ہم نہیں بلاتے آ جاؤ کسی ہستی کی طرف، آ جاؤ کسی شخص کی طرف، آ جاؤ کسی دانشور کی طرف، کسی اسکالر کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں بلاتا ہوں صرف اللہ کی طرف، توحید کی طرف بلاتا ہوں، ایک ذات کی طرف بلاتا ہوں۔ آج لوگ اللہ کی طرف بلاتے نہیں ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں بلاتے، ہستیوں کی طرف بلاتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز کی طرف بلاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی طرف بلاتے، کہتے ہیں یہاں دین محفوظ ہے۔ میں کہتا ہوں دین تو اللہ اس کے رسول کے پاس محفوظ ہے، لوگوں کے پاس کیا محفوظ ہے؟ اس لیے بارہ کہتا رہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی
کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے اور عیسائی 72 فرقوں میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اس میں ایک ہی فرقہ ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا، ناجی فرقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ صحابہ پوچھا اللہ رسول اس کی صفات کیا ہے، کون سی ہے وہ؟ بجائے وسلم نام بتلانے کے، یہ جماعت وہ جماعت، یہ فرقہ وہ فرقہ، نام بتلانے آپ وسلم نے صفات بتلائی، منہج بتلایا، طور طریقہ بتلایا، اس کی چال ڈھال بتلائی، اس کا ایٹریبیوٹ بتلایا، کہا یہ جس کے اندر ہوگا وہ نجات پانے والا ہوگا۔ اب دیکھیے کیا صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ صحابہ بھی اسی طور طریقے پر تھے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس پر جو لوگ ہوں گے، چاہے وہ اکیلا ہو، چاہے ایک گروہ اور ایک جماعت اور ایک فرقہ کیوں نہ ہو، نجات پانے والا بھی فرقہ ہی ہے، نجات پانے والا جو ہے وہی فرقہ ہی ہوگا، چاہے وہ اکیلا ہو چاہے کوئی بڑی جماعت کیوں نہ ہو، اگر وہ اس مسلک پر، اس منہج پر، اس طور طریقے پر، اس چال ڈھال پر جس پر اللہ کے رسول اور صحابہ تھے تو وہ نجات پانے والا فرقہ ہوگا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کس منہج پر تھے، کس طور طریقے پر تھے، کیا تھا وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی چیزیں تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دل و جان سے مانا اور عمل کیا۔ صحابہ کس چیز کو مانتے تھے دل و جان سے اور عمل کیا۔ صحابہ جب تک زندہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے، کن چیزوں کو مانا مضبوطی سے کہ ہم اس کو نہیں مان سکتے؟ کیوں ہمیں ان کے علاوہ مزید چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ اگر ہمارا تجربہ یہ بتلا تھا کہ مزید چیزیں جو ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اگر 5% ہوتے، 10% ہوتے تو کوئی حرج نہیں۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ 5% زائد کسی کی باتیں مانی جا رہی ہے، ایڈجسٹیبل تھا۔ اور افسوس 5 یا 10% صرف قرآن اور حدیث مبارکہ، اور 90% یا اس سے کم و بیش دوسروں کی باتیں ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ جیسے میں 12 اس مسئلے پہ بولتا رہتا ہوں کہ یہ غلطی کبھی نکل سکتی ہے امت مسلمہ سے کہ روزے کی جو نیت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کے ساتھ کبھی سکھائے ہی نہیں، اس امت کو نہیں سکھائے۔ حدیث کی کتابیں 70 سے زیادہ ہیں اور مشہور 15 سے زیادہ۔ ایک حدیث کی کتاب میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بولنا کہ روزہ رکھنے کے لیے بولو اس طرح کی نیت، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان، میں نیت کرتا ہوں روزے کی، وہ بھی کل کا روزہ، سحری میں اٹھ کے کل کا روزہ اس رمضان کے مہینے کی۔ میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں سکھایا؟ چلو نہیں سکھایا، کوئی حرج نہیں، اللہ معاف کرے، ہو سکتا ہے نہیں سمجھ میں آیا۔ اچھا ہم لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ روزے کی نیت رکھنا چاہیے؟ کس نے سکھایا ہمیں کہ اس طرح کی نیت کی جائے؟ میں صرف ایک مسئلے پر روشنی ڈال رہا ہوں، مزید اس پہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں باقی کتنے مسائل ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ بنے ہوئے ہیں، جس کو ہم دین سمجھ کر رہے ہیں، نہ اس میں اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے نہ رسول کی اطاعت ہو رہی ہے۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا قرآن مجید کی آیتوں سے کیا حکم نکلتا ہے ایسے شخص کا جو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر ایسی باتوں کے اوپر عمل کرے جو دین ہے، نہ اللہ کا حکم ہے نہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو یہ مسلمان زندگی سے ایسے مسائل کب نکلیں گے؟ ابھی رمضان گزرا، باقاعدہ دھڑلے سے فتوے دیتے ہیں، کیا 12 بجے سے پہلے نہانا نہیں، 12 بجے سے پہلے ناخن نہیں کاٹنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں پوچھتا یہ فتویٰ آیا کہاں سے، یہ مسئلہ آیا کہاں سے، کس نے دیا؟ یہ امت مسلمہ کو یہ ذہن کس نے دیا؟ یہ مسئلہ کس نے دیا؟ اگر امت مسلمہ عمل کر رہی ہے تو ایمانداری سے بتائیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہے اس کے رسول کی؟ بعض لوگ تو بڑے بے شرم ہوتے ہیں، جب اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وہ اولی الامر منکم، اور ان کی جو تم میں صاحب امر ہیں، حکم رکھتے ہیں، اولو الامر ہیں، یعنی اس میں حکمران آ گئے، خلفاء آ گئے، سربراہ آ گئے، علماء اور مفتیان کرام آ گئے، ائمہ کرام آ گئے، ان کی اطاعت اللہ اس کے رسول کے ذمن میں ہے۔ تو ان کی اطاعت تب کرو جب یہ اللہ اس کے رسول کے مطابق دے حکم، اگر ان کے خلاف جائے تو ان کی بھی اطاعت لازم نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ایک حدیث مبارک آپ کے آگے رکھا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب ہم جن کی اطاعت تابعداری اور آنکھ بند کر کے جن کے پیچھے چل رہے ہیں وہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں ہی بولتے ہیں۔
میں کہتا ہوں اگر یہ بات سچ ہوتی، کسی کسان کو جو ابھی اپنے بیلوں کو بیل گاڑی کو باندھ کر فوراً مسجد میں آ کر بیٹھا، اگر اس کو یہ بات بتائی جائے کہ دیکھو ائمہ کرام نے یا اس امت کے سربراہوں نے، علماؤں نے جو باتیں بتائی وہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہی ہیں، تو شاید وہ ایک کسان مان لے۔ مگر وہ لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ کی کتابیں ہیں، دن رات جو قرآن حدیث پڑھتے رہتے ہیں، اگر ان کو کہا جائے کہ یہ فقہ کی کتاب ہے، مثال دے رہا ہوں، اس میں صرف قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، وہ بولے گا اچھا میں نے جہاں 50 کتابیں پڑھ لی، بتاؤ اس کتاب کو پڑھ لیتا ہوں، 51ویں کتاب 51 کتاب اس کو ہی پڑھ لے گا، پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ آج اس طرح لوگوں نے جب ان کتابوں کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ مشکل سے 5 یا 10% قرآن مجید کی آیت اور حدیث ہے، 90% سے زیادہ باتیں اگر ایسا ہو جائے تو ایسا کرو، اگر ویسا ہو جائے تو ویسا کرو۔ ایسا اور ویسا کرنے سے مسائل بن جاتے ہیں، کیسے بنیں گے؟ پھر شریعت کیسے بنی؟ کسی کی عقل، کسی کی فہم کا نام شریعت نہیں ہے، شریعت نام ہے اللہ اس کے رسول کے احکامات کا نام۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 32 اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ آیت حجت حدیث کے لیے زبردست دلیل ہے، اور منکرین حدیث، حجت حدیث کے منکر کے خلاف زبردست دلیل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث حجت نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں حدیث حجت نہیں ہے، قرآن کافی ہے، ان کے لیے آیت دلیل ہے۔ اس میں اللہ کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب بولیں گے کہ رسول کی اطاعت تو ہم بھی کر رہے ہیں، مگر حدیث ہمارے لیے حجت نہیں، کیا کہتے ہیں؟ اطاعت تو رسول کی ہم کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم پڑھتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، پر حدیث کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے، یہ قرآن سب کچھ ہے۔ جو لوگ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں اور حدیث کو حجت نہیں مانتے، میں پوچھتا ہوں اس آیت پر کیا عمل ہو رہا ہے؟ ایسے گروہ سے میرا سوال ہے، کیا اس آیت پر عمل ہو رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو۔ اب یہ تو وہ دور نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، کہ اللہ کی بات نبی کہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہو تو اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اب تو وہ دور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنے سے مراد کیا ہے؟ کس چیز کو پڑھیں، کس چیز پر عمل کریں؟ بہت اہم سوال ہے، جس سے انشاءاللہ العزیز حجت حدیث کے منکرین پر بڑی کاری ضرب لگتی ہے۔ آج ہم اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں؟ کیا چیز ہے جس کے پیچھے ہم چلیں تو ہم کو معلوم ہو اور یقین آ جائے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ جواب آتا ہے قرآن مجید۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید، اس کو پڑھو تو اللہ کی اطاعت و تابعداری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ تو حل کر لیا۔ اب دوسرا سوال کھڑا ہوتا ہے، قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا بہت سی آیتیں ہیں، اطیعوا الرسول، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ نہیں ہے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اس آیت کے مطابق، وہ کیسے کرے؟ کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ اگر کوئی کہے کہ فلاں صاحب کو بہت زیادہ علم ہے دین کا، وہ جو کہے سن لو یہ نبی کی اطاعت ہو جائے گی، تو میں کہوں گا اس شخص کی اطاعت ہوئی، نبی کی اطاعت کہاں ہوئی؟ جس طرح اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے تم نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کی بات مان لو، بہت بڑا دانشور ہے، بہت بڑا اسکالر ہے، بہت بڑا مفتی ہے، علامہ ہے، کیا اللہ کی بات ماننے کے برابر ہو جائے گی؟ کیونکہ حجت حدیث کے جو لوگ قائل نہیں ہیں وہ قرآن کو تو دلیل بناتے ہیں مگر حدیث کو دلیل نہیں بناتے۔ تو میں کہتا ہوں جب اللہ کی بات پوچھی گئی تو کہا کہ فلاں کی اطاعت کر لو تو اللہ کی اطاعت ہو جائے گی، اس طرح نہیں کہا بلکہ کہا قرآن پڑھو تو اللہ کی اطاعت ہو جائے گی۔ تو ہم کہتے ہیں حدیث کو اگر کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کی جب اطاعت اگر کرنی ہو تو اب کیا کریں؟ تو یہ کہنا بالکل بیجا نہیں، بالکل بیجا ہے اور درست نہیں ہے کہ فلاں کی بات سن لو، فلاں مفتی صاحب کا حکم مان لو تو رسول کی اطاعت ہو جائے گی، فلاں امام صاحب کی فقہ کو مان لو رسول کی اطاعت ہو جائے گی۔ یہ بالکل بھونڈا اصول ہوا، بالکل غلط اصول ہوا۔ آپ مجبور ہو کر وہ کہیں گے رسول کی اطاعت اگر کرنی ہے، جس طرح اللہ کے بدلے قرآن مجید موجود ہے، رسول کے بدلے کیا موجود ہے؟ کیا موجود ہے؟ قیامت تک کیا چیز رہے گی؟ حدیث مبارکہ، احادیث کی کتابیں، اور یقین جانیے پورے ہوش حواس میں
پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پورے چیلنج کے ساتھ میں بات کرتا ہوں اور کر رہا ہوں، جس طرح قرآن مجید قیامت تک محفوظ رہے گی، حدیث کی کتابیں بھی قیامت تک محفوظ رہے گی۔ پوری دنیا کی قوت اور طاقت مل کر ان کتابوں کو اگر جلانا چاہے، نیست و نابود کرنا چاہے، پوری طاقت نیست و نابود ہو جائے گی، مگر یہ کتابیں نیست و نابود نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اور نہیں، بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہیں مگر کارگر نہیں ہوئے، بس منافقوں کی طرح بس چالیں چلتے رہتے، کہتے ہیں بخاری مت پڑھو، مسلم مت پڑھو، کیونکہ اس میں شیعہ کے راوی ہیں، شیعوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، فلاں ایسی کتاب ہے۔ یہ کہہ تو سکتے ہیں مگر امت کو اس سے روک نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ نے کہا کہ میری اطاعت قیامت تک چلے گی تو اللہ نے اپنے بدلے قرآن کو رکھا، نبی کی اطاعت قیامت تک چلے گی تو اللہ نبی کے بدلے احادیث کی کتابوں کو رکھا۔ یہ اللہ نے رکھا تو اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، احادیث مبارکہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو نیست و نابود نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا نہیں، بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آتی ہے، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جس طرح موطا میں مالک کی حدیث ہے اسی قسم کے الفاظ اس کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان دو چیزوں کو جب تک پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ میں موطا مالک کی حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ آپ سب کہتے ہیں ترکت فیکم امرین، دو چیزوں کہتے ہیں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تمسکتم بہما، ہما دو کے لیے کام آتا ہے، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ تسنیہ کا صیغہ ہے۔ دو چیزیں کون سی ہے؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کتاب، اور سنت نبی، اسے نبی کی سنت۔ اس کے بعد دوسری حدیث کتابوں میں کیا کہتے ہیں، موطا مالک اور صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گی جب تک کہ یہ دو چیزیں مجھ سے حوض کوثر پر نہ ملنے۔ حوض کوثر پر جب تک یہ دونوں چیزیں مجھ سے نہ ملنے، جدا نہیں ہوں گی۔ معلوم ہوا کہ قرآن کو حدیث سے جدا نہیں کیا جا سکتا، نہیں حدیث سے قرآن کو جدا کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح اللہ کی اطاعت کو، رسول کی اطاعت کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح قرآن کو اور حدیث کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو کہنے سے اس کا مفہوم پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ رسول کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ رسول کی اطاعت کے لیے کوئی چیز موجود ہو، وہ ہے احادیث۔ تو قرآن کی اطاعت اور احادیث کی اطاعت کرنا لازم ہے، یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہو سکتی۔ اس سے ایک اشارہ یہ بھی دیا گیا کہ قرآن اور حدیث کو ماننے والے گمراہی میں جائیں گے نہیں، اور ہدایت کی راہ پر اس وقت تک یقین کے ساتھ، اس وقت تک گامزن رہیں گے، اس وقت تک جڑے ہوئے رہیں گے جب تک کہ حوض کوثر پر اپنے نبی سے ملاقات نہیں کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ گمراہی کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کا آپ وسلم نے، تم گمراہ ہوگے ہی نہیں اپنے زندگی کے، اپنے عقائد اور اعمال کے لیے، یا تو قرآن سے دلیل لو یا حدیث سے دلیل لو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سرا صاحب آج جب آپ بیان کرتے ہیں یا تو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اسی سے استدلال کرتے ہیں۔ میں کہتا یہی تو ہماری زندگی ہے، یہی تو ہمارا دستور ہے، یہی تو ہمارا اسلام ہے۔ انشاءاللہ ہر مسئلہ قیامت تک آنے والا یا تو قرآن میں ہوگا یا حدیث میں ہوگا، دعوے کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ۔ ہم یہ کہتے ہی نہیں کہ ان میں نہیں ہے، تیسری طرف التفات کرو، ایسا ہونے والی نہیں۔ اللہ اس کے رسول کہتے ہیں قیامت تک یہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ان دو کو پکڑے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو مجھے بھی پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ میں کبھی گمراہ نہیں ہوں گا جب تک ان دو چیزوں کو پکڑا رہوں گا۔ ہو سکتا ہے میرے میں غلطی ہو، میرے عقیدے میں اتار چڑھا ہو، میرے عمل میں اتار چڑھا ہو، مگر میرا منہج، میرا مسلک، میرا طور طریقہ دین کو سمجھنے کا، دین پر عمل کرنے کا انشاءاللہ قیامت تک کبھی گمراہی والا نہ ہوگا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گارنٹی کے ساتھ میں جی رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات قیامت تک انسان کو گمراہی میں نہیں ڈال سکتی۔ گمراہ نہیں ہوں گے سے مراد کیا ہے؟ قیامت تک راہ راست پر ہی رہیں گے، ہدایت پر ہی رہیں گے۔ اتنی زبردست آیت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، زندگیوں میں اتنے مسائل بھرے ہوئے ہیں، نہ اس کی دلیل قرآن ہے، نہ اس کی دلیل حدیث مبارکہ ہے۔ تو کیوں جی رہے ہیں ہم؟ کیوں جی رہے ہیں؟ آج کل تو اللہ معاف کرے، جب سے یہ فیس بک اور واٹس ایپ آ گیا ہے،
اتنا مسلمانوں کے جذباتوں سے کھیلا جا رہا ہے، پتہ نہیں غیر مسلم بھی کھیل رہے ہیں اور مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں۔ یہ ان پڑھ اور جاہل ہونے کی علامت، اندھے بن کر چلنے کی علامت۔ کچھ بھی میسج بھیج دو آپ فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ، سامنے والے ذرا سے دل کو لگا کاپی کرتا اور آگے پیش کر دیتا لیتا، سمجھتا نہیں کہ صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایک مثال میں آپ کے آگے دے رہا ہوں، ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب کا میسج آیا، کہا کہ انگریزی میں ماسک نہ کہا جائے، مسجد ہی کہا جائے، کیونکہ ماسک کے معنی مچھر کا گھر ہوتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں بڑے بڑے لیکچرر بھی ہیں واٹس ایپ کے موبائل یوز کرنے والے، اسکالرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، ایک بھی دماغ نہیں لگا رہا۔ کیوں؟ دنیا اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، اسکالر ہیں، بہت بڑے لیکچرر ہیں، دین کے اعتبار سے بالکل بائل ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ بائل اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ واقعی ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے، دین کے نام پہ کچھ بھی بولو صحیح ہے بولتے، پوچھتے نہیں یہ بات قرآن میں ہے یا حدیث میں، پوچھنے کی ہمت ہی نہیں۔ اتنا ڈرایا گیا ہے، اتنا ڈرایا گیا ہے، کہتے بھی ہیں کہ جس نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے وہ اسلام سے یا تقلید کے دائرے سے خارج ہو جاتا۔ یہ دیکھو کیا ہے، اسلام سے یا تقلید کے دائرے سے خارج ہو جاتا۔ اب اسلام سے تو خارج ہوتا تو سوال کیوں کرے گا کہ یہ قرآن میں ہے کہ حدیث میں؟ دلیل پوچھ ہی نہیں سکتا۔ بنا دلیل ماننے کا نام ہی تقلید ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈیفینیشن ہے بنا دلیل ماننے کا نام۔ اس طرح اگر لوگوں کو بالکل کیا کہتے ہیں مینڈا اور بیل اگر بنا کر عوام کو رکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ کبھی ترقی نہیں کرنے والی، نہ دینی اعتبار سے نہ شرعی اعتبار سے۔ تو بہرحال وہ میسج آیا، بڑے بڑے لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں۔ اب میں نے دیکھا اس سے پہلے بھی آیا ہوا تھا، میں نے سوچا چلو اس کا آپ تحقیقی جائزہ لیا ہی جائے۔ میں نے جب اس کا جواب دیا تو میں نے بتایا کہ دیکھو ماسک انگریزی میں ماسک ہی ہے، کیونکہ فرینچ میں اس کو ماسکیو کہتے ہیں اور لیٹن زبان میں اس کو ماسک کہتے ہیں۔ دونوں میں کا مطلب ہوتا ہے دا پلیس ویئر مسلم ورشپ، اور ماسکیٹو لفظ بنا ہے ماسکیو سے، جس کے اندر سی آتا ہے اس کے اندر کیو آتا ہے۔ مسجد والے میں کیو آتا ہے، مچھر والے میں سی آتا ہے، جو کہ ایک فرینچ کا ایک لیٹن کا ورڈ ہے۔ لیٹن کے ورڈ میں مچھر کے لیے سی یوز ہوتا ہے، ماسکیو۔ اب جو مچھر کے لیے سی یوز ہوتا ہے اس کو کیو میں بدل دیا۔ ماسکیٹو کا میننگ اس میں آ ہی نہیں سکتا، اور ماسک کا مطلب ہوتا ہے فلائی، انسیکٹ، فلائنگ انسیکٹ۔ یہ ہے مچھر والا ورڈ، یہ ہے ماسک مسجد والا ورڈ۔ اور لوگ نے دماغ لگانا چاہتے ہیں، دین کے نام پہ کچھ بھی بولو، سچ جھوٹ کچھ بھی خبر اڑا دو، ایسا اور ایسا۔ یہاں تک کہ باقاعدہ لوگوں نے بولے قرآن کی آیت اگر کسی نے ایک موبائل سے دوسرے موبائل کو سینڈ کیا تو وہ سیدھا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فتوے موجود ہے، پیپر میں تک آیا، دینک پیپر میں۔ اتنے جاہل اتنے اندھے کیسا ہو گئے مسلمان؟ پیپر میں آیا، کسی بریلوی عالم نے فتویٰ بھی دے دیا، اور فتویٰ بریلوی عالم نے دیا تو سعودی کے مفتی کا نام نہیں لینا تھا۔ سعودی کے مفتی نے فتویٰ جاری کیا کہ جس نے ایک قرآن سے ایک موبائل سے دوسرے موبائل کو آیت سینڈ کیا، بھیجا، تو وہ اسلام سے خارج۔ یہ بہت بڑی شیطان کی چال نظر نہیں آتی کہ قرآن جب ایک دوسرے کو پڑھیں گے جو کہ ڈیجیٹل ہے تو ظاہر سی بات ہے نالج آئے گا۔ شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے قرآن کا نالج کسی کو آئے، دین کا نالج کسی کو آئے۔ تو بہرحال بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اس اندھے پنے سے، اس جہالت سے باہر نکلیں، اللہ اس کے رسول کی خالص تابعداری کرے، چاہے کوئی عقیدہ رکھنا ہو چاہے عمل کرنا ہو، یہ دیکھے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اس کا رسول کیا کہتا ہے۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے، ہم سمجھتے کیا ہوگا جان دو، 10 باتیں اللہ اس کے رسول کی مانیں گے، 90 باتیں بہرحال اچھی تو ہیں، کسی کی مان لو کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی اور چیز کی اطاعت اگر تم نے کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو محبوب نہیں رکھتا۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے والا کس ضمن میں جا رہا ہے؟ کفر کے ضمن میں جا رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کہتی ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، کسی اور کی اطاعت میں مگن اور خوش ہے، تو گویا کہ وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات سے کفر کر رہا ہے، بیزارگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے کافروں سے اللہ محبت نہیں رکھتا۔ بہت ہی جامع آیت ہے، اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ اس کے مغز کو، اس کی اصل جان کو اللہ میں اس کی جان کو سمجھنے کا اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔